السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ ہم جو پڑھ رہے تھے وہ 5واں پارہ پڑھ رہے تھے، سورۃ النساء، سورہ نمبر 4، اور آج ہمیں 12واں رکوع پڑھنا ہے 5ویں پارے کا۔ بہت ہی سمپل اور آسان ہے، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی ضرور ہم بتائیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹیلی گرام جوائن کر کے آپ پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں اور ضرور پڑھیے، اس لیے کہ اگر آپ عربی پڑھنا جانتے ہیں تو اردو کو کبھی نہ چھوڑیے، اس لیے کہ عربی سمجھنے اور پڑھنے کے بعد اردو کا پڑھنا بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا، صاد کو پور پڑھنا ہے، اور یہاں پر ضربتم، ضاد کو اور رو کو پور پڑھنا ہے۔ فی الارض بہت ہی آسان ہے۔ ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبینا۔ دو زبر کی تنوین کو میم سے ملائیں گے اور میم کو گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، عدوا مبینا۔ ملاتے وقت دو زبر پورا نہیں پڑھا جائے گا، ایک زبر ہٹ جائے گا، صرف ایک زبر ہی پڑھنا ہے، اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہاں پر قف رکنے کی علامت ہے، رک جائیے، اس کو ملا کر نہیں پڑھنا ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے اور الف کو جو ہے نارمل پڑھنا ہے۔ وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، بہت ہی سمپل آسان ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اگر آپ کو پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا تو آپ شروع سے سٹارٹ کیجئے اور پلے لسٹ کو ایک بار چیک کر لیجئے، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، دال کے دو زبر کو تشدید والے حرف یعنی واو سے ملانا ہے۔ اب ملاتے وقت پورا دو زبر نہیں پڑھا جائے گا، صرف ایک زبر ہی پڑھا جائے گا۔ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، فَإِذَا تو کو پور پڑھنا ہے، فَإِذَا میم کو الف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے بتا دیا ہے کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آتا ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دکھنے میں الف دکھ رہا ہے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ہم مدنی قاعدے میں آپ کو سکھا چکے ہیں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں پر بھی جھٹکا دے کر پڑھیں گے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اس حمزہ کو اور اس حمزہ کو، ان تینوں حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. تعلمون، یعلمون اور تعلمون. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ ڈاؤٹ رہ گیا ہے آپ ہمیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ٹیلی گرام بھی جوائن کر لیں گے اور پرسنل میں وائس میسیج بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا پسند آیا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور زیادہ لوگوں تک قرآن پاک پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.